ویلکم بیک. تو ہم کر رہے تھے حنیف محمد کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ. ابھی بھی ہم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. آئیے کرتے ہیں ان سے باتیں. جی سر, مجھے بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ اتفاقاً آئے یا شوق تھا آپ کو؟ دیکھیں کائنات, مجھے شوق تھا, لیکن چونکہ میں میمن ہوں اس لیے, اور فیلڈ میں کوئی تھا بھی نہیں ہماری فیملی میں سے, تو مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی تھی. بڑی کوشش کی تھی میں نے, اور میں نے پھر میں باہر چلا گیا 1980 میں. وہاں جا کے 11 سال رہنے کے بعد تھوڑا سا کانفیڈنس آ گیا مجھے, بیکاز آئی واز ان سعودی ایئر لائن. تو الحمدللہ آنے کے بعد 92 سے میں نے پھر کوشش شروع کی, اور 93 میں مجھے ایک اپرچونیٹی ملی, جیسا میں نے بتایا آپ کو. تو بالکل شوق تھا, اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کو کریٹ نہیں کر سکتے. آپ کے مطلب میں سنگر بن جاؤں, میں اداکار بن جاؤں, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب فردر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں. آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو نیچرلی یو ول گیٹ یور ٹارگیٹ. دس ڈیپینڈس آل. تو بس وہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. طارق جمیل صاحب, اللہ ان کو عزت صحت دے, اب وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. ہی واز اے ویری گڈ ڈائریکٹر. آج کے بہت بڑا سیریل تھا وہ, انہوں نے پہلا موقع دیا مجھے بغیر کسی سورس کے. تو اس کو میں نے جوائن کیا. پھر 93 94 کے بعد پھر میں چونکہ کاروبار کر رہا تھا بھائی کے ساتھ, تو وہ ڈیمیج ہوا تو میں نے چھوڑ دیا سب. پھر میں 2001 میں باہر چلا گیا, 2006 میں آیا ود دس گیٹ اپ. تو کچھ تھوڑا سا مجھے جنون تو تھا ہی, لیکن چونکہ بات وہی آتی ہے نا کہ آپ کا دیکھیں ونس یو آر فیملی ہیونگ اے فیملی نا, تو اور آپ رسپانسبل ہیں تو فیملی کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو پھر میں نے کام کی طرف توجہ دی. ان دا مین ٹائم میں نے کوشش بھی کی. تو پھر ایک بار پھر 2007 سے میں نے کام کے ساتھ ساتھ اس کو شروع کیا, اور 2010 سے الحمدللہ میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں. فل ٹائم پروفیشن ایز این ایکٹر, ماڈل, ڈبنگ آرٹسٹ. ماشاءاللہ جی. تو اچھا, آپ کو کیریکٹرز میں سے پازیٹیو کیریکٹرز پسند آتے ہیں یا نیگیٹو؟ دیکھیں پازیٹیو تو پازیٹیو, لیکن اچھا جو جو جس میں ویریشن زیادہ ہوتی ہیں وہ نیگیٹو میں ہوتی ہیں. تو ہر آرٹسٹ میں سمجھتا ہوں, چاہے وہ ایکٹریس ہو یا ایکٹر ہو, اس کی خواہش یہی ہوتی ہے اس کو نیگیٹو رول ملے. فردر ڈیپینڈ, فردر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسنٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہماری فیلڈ میں کچھ تھوڑا سا یہ معاملہ ہے. ہم پھر ہماری جو پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں, جو پروڈیوسر ہوتے ہیں, جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں, وہ کیریکٹر بناتے نہیں. وہ کہتے ہیں بنا بنایا کوئی یار ہمیں نیگیٹو مل جائے, یا بنا بنا کوئی پازیٹیو مل جائے. تو نیگیٹیوٹی کو میں تو لائک کرتا ہوں, لیکن اس کا موقع دیا کم جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک پرسنالٹی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی, وہ جاتی نہیں ہے. تو اب وہ مجبوری ہے, کیا کریں. لیکن اگر آپ کو ابھی کوئی ارے اپرچونٹی بھائی مل کیا جائے بات ہے, آپ ایک چانس تو دیں مجھے. آپ چلیں, آپ پروڈیوس کریں, میں کام کروں گا. چلیں انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا میں ضرور آپ سے نیگیٹو کیریکٹر کرواؤں گی. میں نے تو کیے ہیں خیر نیگیٹو. دیٹس گریٹ, ماشاءاللہ. پازیٹیو بھی کیے ہیں, نیگیٹو بھی کیا ہوا, لیکن نیگیٹو میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مارجن بہت مارجن ہوتا ہے. ہوتا پازیٹیو میں تو وہ ایک نارمل ہوتا ہے نا. وہ نارمل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کے پاس ویریشنز نہیں ہوتے. نیگیٹو میں ویریشنز بہت, نیگیٹو میں انجوائے کر سکتے ہیں, پلے کر سکتے ہیں اپنے کیریکٹر کے ساتھ, ایکسپریشنز اور بہت زبردست ہوتا ہے. جی جی. اچھا, آپ ہماری ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری ماشاءاللہ سے اب جیسے ہمارے کام کر رہی ہے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, اچھی کوشش ہے, بالکل کر رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ٹیلنٹ تو بہت ہے نا. وسائل کم ہیں, بہت کم ہے, مارکیٹ بالکل نہیں ہے. جو بیچارے پروڈیوس کرتے ہیں ان کے لیے بڑا رسک ہوتا ہے, کیونکہ دیکھا ہم اگر انڈیا سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, ڈومیسٹک مارکیٹ, اور پھر انٹرنیشنل ہے ان کا. ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ ہی نہیں ہے, انٹرنیشنل تھوڑی بہت ہے. تو وہ بیچارے لگا کے پھر وہ بس اسی میں ہوتے ہیں کہ اللہ کرے ریکور ہی ہو جائے, پروفٹ نہ ہو. تو دیٹس دا ریزن, ادروائز ماشاءاللہ فلمیں بھی ہماری اچھی بن رہی ہیں, اور مزید بننی بھی چاہیے. بالکل بنیں گی, کیونکہ جیسے ہمارے پلیز بن رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں. میں نے کہا نا ٹیلنٹڈ قوم ہے یہ, اسی لیے دنیا ڈرتی ہے ہم سے ہے. اور لیکن مواقع بھی تو نہیں ملتے نا کئی ٹیلنٹڈ لوگوں کو. اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. میں سمجھتا ہوں بس اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے, اور بندہ بھی تو کوشش کرتا رہے. ہمارے لوگ ڈسہارٹیڈ بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں, دیٹس اے پرابلم نا. ہمیں جس طرح ہم اپنے سیاست دانوں پہ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں زمانے سے, 70 سال تک کو آئے گا, تو اسی طرح کام میں بھی ہونا چاہیے کہ چلو یار کوشش کرتے رہو. لوگ یہ کہتے ہیں میں اسمارٹ ہوں, میں کیا مجھے ہیرو لینا چاہیے, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ فلموں میں ہوتا ہے صرف نا, کہ صبح اٹھے تو ہیرو بنے ہوئے ہیں آپ, فلم بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلو بھی ہے, لڑکی بھی ہے. سوری, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں مزے ہوتے ہیں نا ہر چیز, یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے ینگسٹرز کی. جی چلیں, آپ نے ابھی سیاست دانوں کی بات کی جی, جیسے, تو میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھی کچھ رجحان ہو رہا ہے پالیٹکس کی طرف. بالکل, کائنات ہونا چاہیے. مطلب ہمارا بھی حق بنتا ہے, بلکہ آپ کا بھی بنتا ہے, ہم سب کا بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں ایمانداری کے ساتھ. سوچیں تو صحیح کم سے کم کہ یار ہمیں آ کے کچھ کرنا ہے.
نو ڈاؤٹ بہت کرپٹڈ ہیں ہم لوگ بالکل دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ وی آر آل کرپٹڈ، تو اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے، کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا، اس میں ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. جب ہی کچھ ہوگا تو انشاءاللہ موقع ملا تو شیور آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو جوائن، اس لیے کہ ہونا چاہیے. جی پارٹی کا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ نہیں ابھی تو it's too early to say anything, it's too early to say anything, but anyhow انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی مجھے اچھا لگا، جہاں بھی مجھے نظر آیا کہ وہاں بیٹھ کے وہاں رہ کے ان کے ساتھ میں کوئی کام کر سکوں گا تو میں ضرور جوائن کروں گا. اور جب کریں گے تو سر وہ آپ کو پتہ ہے نا کیا کہتے ہیں، کوا اڑے گا تو سب دیکھیں گے، ایسا کچھ ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، I don't know really. ہاں کہتے تو ہیں محاورے میں بس لیکن میں اڑوں گا نہیں ویسے بائی دی وے. کہاں جائیں گے آپ؟ یہیں رہنا ہے، بالکل عوام کی خدمت کرنی ہے. انشاءاللہ. ویسے تو آئی ایم ویری سوشل، بلڈنگس میں رہتا ہوں میں تو سنس 91 جب سے آیا ہوں میں سعودی عربیہ، تو میرا یہی ہے کمیٹی وغیرہ کو میں ہی دیکھتا آ رہا ہوں، تو مجھے بڑا ہے کہ جنون ہے کہ کام وہ قوم کے لیے کچھ کریں ہم، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع دے گا تو ضرور کریں گے. لوگوں کی ہمیشہ شکایت رہتی ہے نا کہ کہتے تو ہیں سبھی لیکن کرتا کوئی نہیں. دیکھیں اس کی وجہ پتہ ہے کہ اب ہم لوگ خود ہی ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم لوگ سب کرپٹڈ ہیں، اب نہ تو مجھے کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. بالکل اب دیکھیں کتنی باتیں ہوتی ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں سیاست کو، مطلب بیسیکلی جو ہے نا دیکھیں ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، بھلے وہ اتنا سا ہو اتنا ہو، آپ نے ڈالنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کچھ کریں گے بھائی، یہ پولیس آ کے کرے گی، یہ وزیر اعظم صاحب آ کے کریں گے، یا وزیر اعلیٰ صاحب آ کے کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. آپ بھی تو کچھ کریں جو آپ کے یس اپنے علاقے کو صاف کر لیں بھائی. کہاں کرتے ہیں؟ نہیں ہم کچرا اوپر سے پھینکتے ہیں، کرتے ہیں، ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں، میرے گھر کی بات ہے ایسی ہوتا ہے. اب آپ کا گھر نیچے تو معاف کیجیے گا میں کیا کروں. ہاں نا اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، داری ہے تو ہمیں پکا پکایا چاہیے، صحیح بات صحیح ہے نا، اور ڈھیر سارا پیسہ چاہیے اور انجوائمنٹ چاہیے. باقی سارے کام پولیٹیشنز کریں، مسجد کے سارے کام امام اور مؤذن کریں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ المیہ ہے. نہیں واقعی ہمارے اوپر بھی تو کچھ ہے نا، ہر ایک کے اوپر. دیکھیں دنیا میں آپ جائیں، when I was 20 I was in German. آپ یقین کریں میں 5 مہینے رہا تھا وہاں پہ، اور خاتون جو ہماری آنر تھی فلیٹ کی نا، بلیو اٹ اور ناٹ، ایوننگ میں وہ پورا ایریا صاف کرتی تھی. وہ پورا ایریا اپنا جو اس کا سراؤنڈڈ تھا باہر کا، وہ سب یا اور پھر کچرا اٹھا کے وہ جا کے ڈسٹ بن دور تھی اس میں ڈالتی تھی. ایسا نہیں کہ یہاں سے صاف کیا وہاں پھینک دیا. ہمارا پرابلم کیا، یہ صاف کیا میں نے وہاں پھینک دیا، اس کو صاف کر دیا، یہ تو صاف ہو گیا نا، بس وہاں کا کیا ہے، وہاں کیا. تو یہ ہمیں سب نے کرنا ہے انشاءاللہ. ہم سب کریں گے نا تو اس سے اچھی قوم، اس سے اچھا ملک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. میری بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. دعا کریں آپ، دعا کریں ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے، سب کے لیے. انشاءاللہ اللہ پاک بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا لائف میں ہمیشہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے کسی کا، کوئی نہ کوئی. کس پوائنٹ آف ویو سے مطلب؟ ایکٹنگ میں. اچھا کیا کہ میں ایکٹنگ کا بھی پوچھوں گی، پالیٹکس کا بھی پوچھوں گی. اچھا دونوں بتائیں آپ کہ آپ کا کون آئیڈیلز رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں محمد علی صاحب تھے مرحوم، ماشاء اللہ ون آف دا بیسٹ پرفارمر. ندیم بیگ صاحب ماشاء اللہ، وحید مراز صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کچھ کام کر رہا ہوں تو میں انہی سے بڑا انسپائر رہا ہوں ایک زمانے میں. نیچرلی وہ بہت بڑے کلاکار تھے جن کو ہم بھلا چکے ہیں، معاف کیجیے گا. آپ جنریشن تو جانتی بھی نہیں کہ وحید مراز صاحب کون تھے. بیگ صاحب تو خیر ابھی بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا. محمد علی صاحب بہت بڑی پرسنالٹی تھی، وہ بہت بڑے کلاکار تھے، وہ ہم ان کو بھول چکے ہیں. تو یہ لوگ ہمارے سینئرز ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے بہت. تو نیچرلی اور پالیٹکس پہ تو دیکھیں آئی مین فی الحال تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پولیٹیشین ہے کون. اب تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہم صرف یہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ آپ اتریں میں بیٹھوں، میں اتروں آپ بیٹھیں. تو اس وقت کے پولیٹیشینز بس یہ ہے کہ خان صاحب سے ہے ہمیں امید انشاءاللہ تعالی، اگر ان کو کام کرنے دیا گیا تو امید ہے. لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں اس سے تھوڑا سا بہرحال دل بھی دکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. غریب آدمی تو پستا جا رہا ہے. تو بس ویسے ہمارے بھٹو صاحب تھے، بے نظیر صاحبہ تھیں، مشرف صاحب تھے. تو مطلب یہ وہ لوگ تھے ہمارے کیا کہتے ہیں بابا قوم کی. تو کیا بات ہے. ایوب خان صاحب تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے، شاید آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوں گے. تو وہ مطلب ایکسلنٹ یو کین سے. تو لیٹس سی انشاءاللہ اچھا گمان رکھیں تو کوئی اچھا نکل آئے گا. بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا آپ اپنی لائف میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا کہ کوئی نہ بھولنے والا آپ کو یاد رہ جاتا ہے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ہے لائف میں؟ سب سے بڑا انسیڈنٹ تو یہ کہ میں نے لو میرج کیا، مجھے بھولا ہی نہیں جا رہا. اچھا لو میرج کی ہے، وہ میں بھولا ہی نہیں پا رہا. میں
सुन रही होंगी वाइफ आपकी, हाँ इट्स ओके, शी देख नोज मी लें, वेरी वेल। घर जाना है वो आपने अभी इसके तक बाद? यही है। वो बड़ा इंसिडेंट है लेकिन इट वाज अ वेरी पॉजिटिव इंसिडेंट। पॉजिटिव हाँ इंसिडेंट। इंसिडेंट है कि यानी किसी भी तरह के हादसा दो तरह के होते हैं, या तो आपको हमेशा के लिए उसको सोच के दुखी होता है या उसको सोच के खुशी होती है। तो आई एम प्राउड कि आई हैड मुतमईन है, खुश हैं। लव मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स ओके, मतलब बाकी तो देखिए बहुत सी चीजें आती हैं दुनिया कितने साल हो गए लव मैरिज किए हुए? 75 में किया तो ऑलमोस्ट 45 इयर्स नाउ। माशाल्लाह। जी अच्छा, उस दौर में प्रॉब्लम्स तो हुई होंगी लव मैरिज, हाँ, वो तो आपको पता है ना कि ऐसा रहता है, है ऐसा ना? होता है। क्योंकि 75 में तो हाँ, मैं उस क्या कहूँ, जमाने में इतना खानदानों नहीं में था जो और आजकल है। आजकल तो ऐसा है कि मिले, इस्लाम किया और घर शादी भेज दिया रिश्ता, वेरी एंड सिंपल। लेकिन हमारे ज़माने में बड़ा मसला था। बड़े मसले होते होंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट नहीं आओ। देखिए ये है, ये फैक्ट है, रियली फैक्ट है कि रिश्ते जो है ना वाकई ऊपर बनते हैं। बेशक, बाकी कुछ भी कर ले आदमी, जो कुछ भी नसीब में ऑफ है, कोर्स, हाँ आई मीन वेरी इजी वो एंड तो सिंपल, बस समझने वाली बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माँ बाप को राज़ी किए बगैर आप शादी करते हैं या जिद में आके करते हैं तो फॉर गॉड सेक ना करें आप, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ना करें आप। मैं समझता हूँ, आई मीन वो बेहतर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी तकलीफ होती है और रह जाती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो लव मैरिजेस के पीछे, नहीं, मैं मतलब कहता हूँ लड़कियों को देखिए माँ भगा बाप के को ले, राज़ी करें आप, है बिल्कुल ना? करें, लव मैरिज नो मैटर, लेकिन माँ बाप को राज़ी करें आप, खुदा के वास्ते ना। आप मतलब बिल्कुल इग्नोर ना कर दें माँ बाप को, बिल्कुल आप साइड ना कर दें। आप माँ बाप को भूल ना जाएं, उनके एहसानात को भूल ना जाएं। माँ और बाप के बड़े एहसानात हैं, आई मीन बेशक, हमारे ऊपर। सही अगर हम अगर हैं आज हम, तो हमारे माँ बाप की वजह से हैं। बिल्कुल पसंद आ गया कोई, ठीक है, लेकिन आप ये तो सोचें उन्होंने क्या वक्त गुजारा है आपको बड़ा करने में, क्या सही, नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। मतलब हम ठीक है, होता है, मोहब्बत तो है ना, ये तो फितरी चीज़ है, आई मीन इसमें आप कर नहीं सकते, हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि उनको कन्विंस करें। अगर वो नहीं होते, वो डिसएग्री करते हैं, नेचुरली वो आपसे बेहतर समझते हैं, तो आप फिर प्लीज़ उनकी रजा प्लीज़ में आप कुछ नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लें। है आप ना? उसको भी कह दें, माँ बाप को भी कह दें, और इज्जत के साथ सही, सेपरेट हो जाएं, ताकि उसकी भी अपनी इज्जत रहे, आपकी भी अपनी इज्जत रहे। बिल्कुल। और ये जो भाग जाते हैं घरों से, ये तो नहीं अच्छी बात ना। देखो बेटा, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम बच्चे मैं भी आ गया, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। बिल्कुल, पागल हो जाते हैं हम, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बेशक। तो बेहतर है कि हम बाद में रोएं, पहले थोड़ी देर रो लें तो हमारे लिए बेहतर है, मैं समझता हूँ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी सीरियस हो गई आप, खैरियत तो है? आपने मैं भी नहीं, क्या माँ बाप की जो बात है ना, जी बेटा, माँ उसमें बाप मैं बस खो गई बस कि बिल्कुल क्योंकि हकीकत है जाने जो। के बाद जो है ना, हम फिर सोचते हैं कि हमारी माँ ने ये किया, हमारे बाप ऐसे थे वैसे थे। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, यार मेरे बाप ने मरने के बाद ये कहा मुझसे, तो कहते हैं ये क्या बात हुई है। मैंने कहा जीते जी हम सुनते हैं माँ बाप को? सुनते सही ही नहीं है बात माँ है, बाप को। जब नहीं मरने रहते के तो बाद उसके कहते हैं बाद, कि यार देखिए हाँ मेरा बाप ने मुझे ये ये कहा था, कहा मुझे था, अनबिलीवेबल। हाँ। सुन लो जीते जी और यार, तो अगर सारी हमें उनकी जिंदगी एंजॉय करोगे। कुर्बानियाँ पता चल जाए और सब, तो फिर हम ऐसा कुछ करें ही ना, स्टेप ही ना उठाएं। बस लेकिन असल कई लोग नहीं ये देखते बस। होने के बाद रोना, जी विच इज़ नॉट फेयर। जी, चलें, ये तो खैर बहुत अच्छी आपने भी बात कही, और माँ बाप के लिए तो खैर क्या ही बस कह अल्लाह सकते आफियत हैं। फरमाए इंशाल्लाह सही बात इंशाल्लाह। है। छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं। जी व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।